علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کسی بندے کو قبر میں 100 کوڑے مارنے کا حکم ہوا، مگر وہ لگاتار اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے 1 کوڑے کا حکم دے دیا۔ پھر ان کی قبر جو تھی وہ آگ کا تنور بن گئی۔ پھر جب یہ عذاب ختم ہو گیا تو انہیں ہوش آیا تو پوچھا، مجھے یہ سزا کس وجہ سے ملی؟ فرشتوں نے جواب دیا کہ تم نے ایک نماز بغیر وضو کے پڑھی تھی اور ایک دفعہ تم ایک مظلوم کے پاس سے گزرے تھے اور تم نے اس کی مدد نہیں کی تھی۔ یہ طحاوی سے حدیث لی گئی ہے۔ اسی طرح عذاب قبر اور منکر نکیر کے سوال کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے اور آپ فرمانے لگے کہ ان دونوں قبروں پر عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے گناہ پر نہیں، بلکہ ان میں سے ایک شخص ایسا تھا جو پیشاب سے نہیں بچتا تھا، یعنی پیشاب کی چھینٹوں سے وہ پرہیز نہیں کرتا تھا، اپنے آپ کو بچاتا نہیں تھا، اور دوسرا وہ شخص ہے جس پر عذاب ہو رہا ہے، وہ چغل خور تھا۔ پھر آپ ایک تازہ ٹہنی منگائی آپ نے، اور اس ہری ٹہنی کو آپ نے 2 حصوں میں توڑا، اسے آدھی آدھی توڑ کر دونوں قبروں پر گاڑ کر فرمانے لگے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے خشک ہونے تک ان قبروں میں عذاب میں کمی کر دے۔ زید بن ثابت سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی نجار کے باغ میں اپنی خچر پر سوار تھے اور ہم بھی آپ کے ساتھ تھے۔ اتنے میں خچر بدکنے لگا اور آپ قریب تھا کہ آپ کو گرا دے گا کہ اتنے میں 4، 5 یا 6 قبریں نظر آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی ان قبر والوں کو جانتا ہے؟ ایک آدمی نے کہا کہ میں جانتا ہوں۔ پوچھا یہ کب فوت ہوئے؟ کہنے لگا کہ شرک میں فوت ہوئے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ میری امت قبروں میں ہی آزمائی جاتی ہے۔ اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ میری طرح تمہیں بھی عذاب قبر سنائی دیتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری طرف توجہ فرمائی اور آپ کہنے لگے کہ آگ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہم عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ فرمایا ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی